اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 جو مدات کے بارے میں ہے اور سبق نمبر 17 کا حصہ 1 پڑھیں گے، یعنی کہ پہلے حصے کی مشق کریں گے۔ یہ سبق بہت اہم ہے، سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اکثریت لوگ مدات یعنی جہاں مد کرنی ہوتی ہے یا نہیں کرنی ہوتی اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان طریقے سے آپ کو یہ سبق سمجھاؤں اور آپ اس کو سمجھیں۔ سامعین، آج کا جو سبق ہے مدات کے بارے میں، یعنی مدوں کے بارے میں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہوتے ہیں، نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون، یعنی مد حمزہ کی وجہ سے ہوتی ہے یا سکون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مد کی جو اقسام ہیں، مد کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ سامعین، اب ان 6 اقسام کی تفصیل کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ اب ان کو کھولتے ہیں کہ یہ ہیں کیا چیزیں، ان کی کیا پہچان ہے۔ تو سب سے پہلی قسم جو ہے مد متصل کی ہے، یعنی مد متصل ہے۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب سب سے پہلے یہاں تو حروف مدہ کی بات ہوئی تو پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ واو، الف، یا۔ اچھا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کہتے ہیں کہ الفاظ تلفظ، یعنی کہ مثلاً قال، جاء، یہ ایک الفاظ ہے، ایک کلمہ ہے۔ تو حمزہ بھی اسی ایک کلمے میں ہو تو یہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، مد منفصل۔ اچھا، مد متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ حمزہ یعنی کہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے، علیحدہ اگلے کلمے میں نہیں ہے، اگلے الفاظ میں نہیں ہے، اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں۔ اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، یعنی حمزہ تھوڑا فاصلے پر ہے تو اس کو مد منفصل اس لیے کہا گیا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اس دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب دیکھیں، فا کے آگے جو یا ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ نون زبر ان۔ فی الگ کلمہ ہے،
انفسکم دوسرا کلمہ ہے، تو حمزہ یوں سمجھیں کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا۔ جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کو مد منفصل کہیں گے، کیونکہ حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان کچھ فاصلہ آ گیا ہے، اس کو مد منفصل کہیں گے۔ آئیے سامعین، اب مد متصل اور منفصل کو کتنی مقدار کھینچنا ہے، کتنی مقدار کے کھینچ کے پڑھنا ہے، تو مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچنا ہے، کھینچ کر پڑھیں۔ آج کل کے دور میں اس کو یوں کہیں گے کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 3 سیکنڈ کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں، جیسے جاء فی انفسکم۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا شد ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان۔ اب یہاں جو وقف کر رہے ہیں سکون اصلی ہے اور اس کے اوپر شد ہے تو یہ مد لازم ہوگا۔ آگے مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ اب یہاں یا جو ہے یہ حروف لین میں سے ہے، تو آگے نون کے اوپر جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے، تو اس کو مد لین لازم کہیں گے، عین۔ مد لین لازم کو پہلے کی طرح یعنی کہ مد متصل اور منفصل کی مقدار کے برابر کم از کم کھینچنا ہے، لیکن فرق ان میں سے یہ ہے کہ ان کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے اور مد لازم اور لین لازم کو تھوڑا ان سے کم کھینچنا ہے، باقی کھینچنا دونوں کو ہے۔ آگے ہے مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو عارض ہوگا، جیسے مسلمون، مد عارض یعنی کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ اب یہاں مسلمون کے نون کے اوپر جو ہم وقف کر رہے ہیں، اس کو ساکن کر رہے ہیں، تو یہ عارضی سکون ہے، اس کے اوپر عارضی طور پہ اس کو ساکن کر رہے ہیں، تو پیچھے واو حروف مدہ ہے تو اس کو مد عارض کہیں گے۔ آگے مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارض سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بعد میں بھی آپ میرے پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر حروف ان مدات میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان کے ہجے کس طرح کریں گے، تو آئیے ہجے کر کے بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے جی آ ہے، اب اس کے ہجے کرتے ہیں۔ جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ضاد الف زبر آ، ضال لام دو زبر لن، ضالن۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے صرف ایک لائن پڑھ دیتے ہیں، باقی سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور سبق بھی آپ یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور سنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو آئیے آگے ایک لائن پڑھتے ہیں، باقی بعد میں پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔
جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولائی، سین۔ سامعین یہاں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ مد متصل کہاں ہے، منفصل کہاں ہے، مد لین، عارض وغیرہ وغیرہ ساری مدات کی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا، حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا، حدائق۔ سامعین آج کا سبق ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ فی الحال ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔